بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے اخلاص کے عنوان پر بات کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جو عمل کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے حکم دیے ہے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، حکم کیجئے ان کو، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، اگر تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کے لیے کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو کہا، اے معاذ، عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اگر اس کے اندر ملاوٹ ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ مردود عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں ایسی غیرت مندی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک عمل کرتے ہیں، اس کے اندر 99% کہیں غیر اللہ، 99% عمل ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا 1% غیر کے لیے ہے تو اللہ پاک 99 کو بھی رد فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عمل وہ قبول ہوتا ہے جو اخلاص پر مبنی ہو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے بچھاڑا ہوا تھا۔ جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ تو مجھے ذبح کر رہے تھے، آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ پہلے میرا پروگرام یہ تھا کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کرو، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک کر دیا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ اس کافر کو تو نے قتل کیا تھا، اس کے اندر تو تیرا غصہ بھی شامل تھا، تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس کافر نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا، اے بیٹی، کوئی ایسا عمل تو نہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور وہ عمل میں نہ کر رہا ہوں؟ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض دفعہ اس طرف جایا کرتے تھے، گھر سے کوئی میٹھی چیز پکوا کر جاتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اے بیٹی، آج تو میٹھی چیز پکا کر دے، میں بھی اسی طرف جاتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف کیا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ چیز بنوا کر لے کر گئے، آگے غار ہے، اس کے اندر دیکھا کہ ایک نابینا آدمی بیٹھا ہے۔ جب اس نے چلنے کی آواز اس کے کانوں کے اندر آئی تو اس نے اپنا منہ کھول لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میٹھی چیز اس کے منہ پر ڈال دی۔ اس نے کھا تو لی لیکن اس کے ساتھ اس نے ایک چیخ ماری اور اس نے کہا، اے آنے والے، یہ بتلا کہ کیا محمد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ نابینا آدمی ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں،
اب جب میں نے اس کے منہ کھولا ہے، اس کو میں نے میٹھی چیز دی ہے، وہ چیز تو کھا لی ہے لیکن ساتھ چیخ ماری ہے، یہ کیوں؟ اس نے سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا کہ اے بابا جی، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو انداز تھا کھلانے کا، محبوب علیہ السلام کا انداز پیارا تھا، وہ اس طرح مجھے کھلایا کرتے تھے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج تو نے احسان تو کیا ہے لیکن تیرا انداز وہ محمد والا انداز نہیں ہے، تیرا انداز وہ محمد علیہ السلام والا انداز نہیں ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ محمد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ تو عزیز دوستو، اس عمل کو دیکھ کر جو اخلاص پر مبنی تھا، وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے محمد علیہ السلام کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس عمل کو دیکھ کر کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں، نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو محمد علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس لیے میں کلمہ مجھے پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو عزیز دوستو، عمل تھوڑا ہو لیکن وہ اخلاص پر مبنی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو وہ دنیا آخرت کے اندر بھلائی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر دکھلاوے کے لیے ہو تو وہ عمل انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ دیکھا کہ اس کی جو ماتحت لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن ایک کالی لونڈی کے ساتھ وہ بڑے اخلاص کے ساتھ پیش آتا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کے جو عملے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس لونڈی کے ساتھ بڑے محبت سے پیار سے پیش آتے ہیں۔ اس نے اپنے دل کے اندر بات رکھ لی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آج میں یہ ہارون رشید اعلان کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں، جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی چاہت کے مطابق ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جو کالی لونڈی تھی وہ ایسے کھڑی رہی۔ اس کو بادشاہ نے کہا کہ تو بھی اپنی پسند کی چیز چاہ لے۔ اس نے جا کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ کو چاہتی ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا دیکھو کہ تم نے یاقوت اور جواہر اور یہ چیزیں لی ہیں، اس لونڈی نے مجھے لیا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، عمل کی قیمت اس وقت ہوگی جب اخلاص پر مبنی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو جو عمل کی توفیق دے اخلاص پر مبنی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر قسم کے عبادات کو قبول و منظور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے، اس کو قبول و منظور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر کے اندر بار بار آنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی رضا کو ہمارے اوپر کھول دیجئے۔ اے اللہ، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، کل قیامت کے دن
پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔